السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی منکرین حدیث ہیں میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے بنیادی اور پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو یہ جو نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کی رکعات کتنی ہے، نمازوں کی تعداد کتنی ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے، آیا کہ اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن مجید میں نماز کا طریقہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر آپ یوں کہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ آپ قرآن کے ساتھ ایک دھوکہ بازی کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کا معنی آپ کو آتا ہی نہیں ہے۔ تو نماز کا طریقہ، نماز کی رکعات، نمازیں کتنی ہیں، یہ آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز کا ذکر کیا، آگے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ بکریوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے، چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے، کیا سبزیوں پر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی، آپ نے ان مسائل کو قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد نکاح ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، رخصتی کا طریقہ کیا ہے، ان آپ مسائل کو آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ مردہ جب کوئی مرنے والا فوت ہوتا ہے اس کی تدفین کیسے کرنی ہے، اس کی نماز جنازہ کیسے ادا کرنی ہے، یہ بھی آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنا منہ دھو لو، یعنی کہ اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ تو آپ اپنا کامل وضو جو ہے وہ آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے، جبکہ قرآن میں کامل وضو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نہ تو کولی کا ذکر ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے، نہ سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں بھائی قرآن قرآن قرآن، تو بھائی اگر قرآن ہی قرآن کرنا ہے تو آپ ہمیں یہ ثابت کریں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت حرام کیا ہے، تو کیا قرآن مجید میں گدھے کا گوشت حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر حرام ہے تو دلیل دے دیں، اگر حلال ہے تو آپ کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔